فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنزل کی بات، تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے جس میں عبرت کی خبریں موجود ہیں، حاضر ہیں. دنیا میں بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور بہت سارے واقعات وہ ہیں جو اپنے پیچھے بڑے صدمات چھوڑ جاتے ہیں، بڑی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اور جب بھی وہ یاد آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. ایک شخص اپنی زندگی کسی کاروبار کو اسٹیبلش کرنے، اس کو ترقی دینے، اس کو قائم کرنے میں گزار دیتا ہے، زندگی گزار دیتا ہے. عمارت تعمیر کرتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، لیبر ہوتی ہے، آرڈر ہوتے ہیں. بہت باٹم لائن سے، ایک زمین سے وہ اٹھتا ہے اور بہت آگے تک بڑھتا ہے. اور جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنے اس برسوں کی کوششوں کو آگ میں جلتا، ملبے کا ڈھیر بنتا، تباہ و برباد ہوتا دیکھتا ہوگا تو اس وقت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس کے صدمات کو کون نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی آنکھوں سے کس قدر آنسو نکلتے ہوں گے. اس کا دل خون کے آنسو روتا ہوگا کہ میرے آنکھوں کے سامنے میری زندگی بھر کی کمائی جل کر خاک ہو گئی. اور پھر اس میں عبرت یہ ہوتی ہے کہ جتنا دل لگتا ہے نا، یہ جس چیز سے بھی جتنا دل لگا رہتا ہے، اس چیز کے ضائع ہونے کا اسی قدر صدمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہماری بدقسمتی، انفارچونیٹلی آج کل ہمارے یہاں موبائل چھین جانے کا بڑا رجحان ہے. اللہ تعالیٰ ان موبائل چھیننے والوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی کہ اپنے مال و اشیاء پر 10 بار یا جلیلو پڑھ کر دم کر دیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ روحانی علاج میں یہ وظیفہ موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مال ضائع ہونے سے، چوری ہونے سے امید ہے محفوظ رہ جائے گا. یا جلیلو، اول آ کے درود شریف پڑھنے کی عادت رکھنی چاہیے. یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو 10 مرتبہ پڑھنے کی عادت رکھیے. اور ان سامان پر اپنے گھر کے اندر، دراز کے اندر جو قیمتی چیزیں ہیں، سونا، جواہرات ہوتے ہیں، کار، موٹر سائیکل ہوتی ہے، اس پر دم کر دیا کریں. موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس پر دم کر دیا کریں. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیزیں محفوظ رہیں گی. اب بات چلی ضمن عرض کر دی، ایک مدنی پھول آپ تک پہنچا دیا کہ اب آپ کے پاس 2 موبائل ہیں. ایک انتہائی نارمل سا ہے 2-4 ہزار روپے کا، 1500-2000 روپے کا،
اور ایک بڑا قیمتی موبائل ہے، 60-70 ہزار روپے کا موبائل ہے. کوئی آیا اور وہ چھوٹا موبائل لے کر بھاگ گیا، بڑے موبائل پہ نظر نہیں پڑی اس کی. اور کسی کا کوئی قیمتی موبائل لے کر بھاگ گیا. تب آپ بتائیے کہ دونوں گئے موبائل، مگر دونوں کے جانے کے صدمات جدا جدا ہوں گے. ایک تو لاس بڑا ہوا، پھر اس میں زیادہ دل پھنسا ہوتا ہے، اس میں زیادہ دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادہ دل پھنسا ہوا ہو، زیادہ دل اٹکا ہوا ہو، انہماک اگر ضرورت سے زیادہ ہو، تو اس چیز کے ضائع ہو جانے کا صدمہ بھی اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے. ہم ہر سلسلے میں کوشش کرتے ہیں، کم و بیش سلسلے میں، کہ مسلمانوں کی جو بھی جان مال وغیرہ ضائع ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان انتقال ہونے والوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور جو مال و اسباب ضائع ہوتا ہے، رب کریم ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے. اللہ صبر بھی عطا کرے، صبر بھی اجر بھی عطا کرے. اور اس میں بعض اوقات تسلی دینے والے لوگ بھی ملتے ہیں، لیکن ان کی تسلی دینے کے انداز بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. البتہ کچھ جلنے کے، آگ کے ذریعے مال ضائع ہونے کے کچھ واقعات ہمارے پاس ہیں. اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جنہوں نے واقعی اپنا ایک بہت بڑا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے، اور امپائر کھڑا کر کے بھول بیٹھے ہیں اپنے رب کریم کی عبادت کو، اپنے رب کریم کی اطاعت کو، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کو، اور اس پر اتنا دل لگا کر بیٹھے ہیں کہ مت پوچھیے بات. میں نہیں کہتا کہ نیک لوگوں کو اس طرح کے نقصانات نہیں ہوتے، لیکن ان کو ایک قدرتی طور پر صبر نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے موقع پر کفریات سے بچتے ہیں، بکواس کرنے سے بچتے ہیں، بے باک مزید ہو جانے سے بچتے ہیں. اور قدر فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے. قدر فرق ہوتا ہے کہ جو شخص بالکل ایک بھولا بیٹھا ہے کہ مجھے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، میں کچھ مطلب بالکل ایک حادثے اور اس طرح کی چیزوں سے یکسر غافل ہے اس میں، اور ایک مینٹلی طور پر پریپیئر ہے کہ ہاں یار کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو ہم آپ کو ایک مینٹلی طور پر پریپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ عبرت لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی طرف بڑھے گا ذہن. اگر کوئی ایسا صدمہ، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا تو رب کی رضا پر راضی رہنے کی سوچ پیدا ہوگی. سبق مطلب عبرت کے ساتھ ساتھ ان خبروں میں سبق بھی ہوتا ہے. یہ عبرت ناک خبریں بھی ہیں، سبق آموز خبریں بھی ہیں. ہر ایک کے لیے اس میں جدا جدا مدنی پھول ہیں. تو آئیے، ایک تولیے کی فیکٹری میں بھی آگ لگی. اس آگ اور اس کے جو جلنے کا جو واقعہ ہے کہ جس میں 3 شخص زخمی بھی ہوئے، لاکھوں روپے کا مالیت کا مال یہ ضائع ہو گیا، مشینری ان کی تباہ ہو گئی، اور کافی نقصان ہوا، کافی نقصان ہوا. حتیٰ کہ ایک شخص کی جان بھی چلی گئی اور کچھ لوگ جھلس بھی گئے. آئیے آپ کو پہلے وہ بھی دکھاتا ہوں. ساتھ ساتھ امریکہ کی ریاست میں بھی آگ کا واقعہ ہوا تھا، لیکن امریکہ کی جو ریاست کا جو واقعہ تھا وہ ایک عمارت سے متعلق ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں دکھاؤں گا. لیکن مرکز الاولیاء لاہور اور کراچی، باب المدینہ کراچی کے یہ 2 واقعات ہیں. ایک 27 مارچ کا خبر ہے، اور ایک خبر ہے میرے پاس ایکسپریس نیوز کے حوالے سے 26 مارچ کی، مرکز الاولیاء لاہور کی، کہ اس میں بھی تجارتی عمارت میں آگ لگنے کے باعث 3 افراد دم گھٹنے سے وہ انتقال کر گئے. اور عمارت بھی جو 3 منزلہ تھی اور وہ بھی تباہ و بربادی کا منظر پیش کر رہی تھی. ساتھ ہی یہ ٹیکساس جو امریکہ میں جو عمارت کو آگ لگی تھی، اپارٹمنٹ تھا، یہ پورا کے پورا اپارٹمنٹ یہ ملبے کا ڈھیر بن گیا.
اور 150 کارکنان پر مشتمل فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں کوشش کی آگ پر قابو پانے کی، مگر قابو نہ پایا جا سکا۔ اگرچہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، مگر جو عبرت ناک منظر ہے وہ آگ لگنے کا، تو اور پھر ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ لوگوں کے تاثرات بھی ہیں، ان کے جذبات بھی ہیں، ان کے احساسات بھی ہیں، وہ بھی ہمارے اس سلسلے اور ہمارے پاس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں یہ تینوں آگ کی جو خبریں ہیں یہ دکھا دی جائیں، جو مناظر ہیں یہ دکھا دی جائیں، ساتھ ہی ساتھ جو تاثرات اور احساسات اور جذبات ہیں لوگوں کے وہ بھی دکھا دیے جائیں، تاکہ پھر اس خبر سے متعلق اگر کچھ مدنی پھول ہو تو عرض کیا جائے، اور اس کے بعد ہم دوسری خبر کی طرف چلیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عبرتناک خبر کہ یہ مناظر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کراچی تولیہ فیکٹری میں آگ لگ گئی، 1 شخص جاں بحق، 3 زخمی، لاکھوں روپے مالیت کا نقصان۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ تقریباً یہ 11 بجے آگ شروع ہوئی ہے اور بڑھتی گئی، اوپر تک چلی گئی ہے، آخری فلور وہاں پہ آگ نہیں پہنچی، تو ہمارے بھائی تھے وہ تقریباً آگ سے بچے اوپر چلے گئے ہیں، آکسیجن کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، مگر باڈی کو ٹچ تک نہیں ہوا، آگ تک نہیں لگی اس کو۔ ہمیں بہت دل دکھ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے، کل بھی اور کسی کے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ انتظام جو حکومت کو بھی کرنے چاہیے، اور دکاندار جتنے بھی یہ سامان جو بھی پڑا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ ایسے وزارات ہونے چاہیے کہ آگ کو کنٹرول کرنے کے لیے، کو آئندہ کسی کے دوسرے ایسا چانس ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے۔ جو ہے نا ٹرانسفارم، اس سے ہمارے شعلے آئے ہیں باہر، وہ اندر گرے آگے، اسے آگ لگ گئی، اور کچھ بندے بھاگ کے چلے گئے باہر، کچھ اوپر چلے گئے ہیں، اوپر جا کے ہم سیف ہو جائیں، کچھ بچے اوپر جا کے تو وہ پھیل گیا دھواں، جس سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ٹرانسفارم بالکل دکان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، 3 جانیں چلی گئی ہیں، وہ بچے تھے وہ گھر میں کماتے تھے، ان کی وجہ سے گھر چلتا تھا۔ تو یہ چاہیے حکومت کو کہ جو ٹرانسفارم جو ہیں وہ دکانوں گھروں سے تھوڑا دور لگائیں، کہ سب کے بچوں کی، سب کے کاروبار کی سیفٹی ہو جائے۔ اب دیکھیں ہمارا تو نقصان وہ کوئی اللہ برا کر دے گا، کیونکہ جو بچے 3 ساتھ واقع ہیں ان کا نقصان کیسے برا ہوگا۔ اچانک لگ گیا، باہر سے آئی ہے آگ، جب شعلے وغیرہ آئے ہیں تو کچھ جو ادھر آئے تھے وہ باہر چلے گئے ہیں، اور جو دوسرے 3 آئے تھے وہ اوپر چلے گئے کہ ہم شاید اوپر چھپ جائیں، اوپر آگ نہیں آئے گی، پر وہ اوپر چلے تو گئے لیکن آگ نہیں اوپر گئی، جو دھواں جاتا ہے۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا
یا رسول خدا. ایک ساز ایک عمارت میں بڑے پیمانے پر لگی آگ بے قابو، پورا اپارٹمنٹ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل. اللہ اللہ اللہ. تو بہادر شاہ ظفر کے اشعار دوبارہ یاد آ رہے ہیں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اللہ تبارک و تعالی جن جن عاشقان رسول کے نقصانات ہوئے، جن جن کی انتقال ہوا، ہلاکتیں ہوئیں، اللہ ان کے لواحقین کو بھی صبر دے، ان مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جن جن کے نقصانات ہوئے، میں ان تمام عاشقان رسول سے ہمدردی کرتا ہوں. اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت پہلے میں نے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس میں بڑی عبرت تھی کہ ایک شخص کو سے میری ملاقات کروائی گئی. مالدار، ٹھیک ٹھاک مالدار شخص تھے. انہیں کچھ نیکی کی دعوت دی، نماز کے لیے، مدنی قافلوں کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے. تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کا ٹائم نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے ہی تھے کہ بس ٹائم نہیں تھا. ایک دھن کمانے کی دھن سوار ہوتی ہے نا جنہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو وہ ٹائم ان کا کلب کے لیے ہوتا ہے. جی ہاں، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کلب کے لیے ہوتا ہے. وہاں جا کر یہ اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ تاش کھیلنے کا ان کے پاس ٹائم ہے، سوئمنگ کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہے، بیڈمنٹن کھیلنے کا، ٹینس کھیلنے کا، اور بہت سارا فضولیات اور بعض گناہوں بھرے سلسلوں میں مبتلا ہونے کا ان کے پاس بہت ٹائم ہے. پھر رات کو گھر جانے کا، پھر گھر جا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بد نگاہیاں کرنے کا بہت ٹائم ہے. فون پر ان کا آپ یہی سنیں گے، ٹائم نہیں ہے صاحب، بہت بیزی ہے صاحب، فضولیات میں بیزی ہیں صاحب، گناہوں کے کاموں میں بیزی ہیں. اور صاحب کا کیا بیزی ہونا ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے. لیکن جب انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، اس طرح کی بات کی جائے، نہیں ٹائم دیتے. کیونکہ انہوں نے کاروبار کرنے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایک ایک کے پاس جانا ہوتا ہے، بعضوں کی خوشامدیں کرنی ہوتی ہیں. بڑا کاروباری لوگوں کے بڑی عجیب و غریب قسم کی ترکیب ہوتی ہیں. جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا. سارے ناراض مت ہوئیے گا جو کر رہے ہیں. ناراض ہونے کے بجائے اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام، جو وقت آپ مختلف اس طرح کے تفریحی اور فضولیات اور گناہوں بھرے مقامات پر گزارتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسجد میں بیٹھتے، درس و بیان میں شرکت کرتے، کاروبار کریں جو جائز و حلال طریقے سے آپ کو کاروبار کرنا نصیب ہوتا ہے. اگر نصیب ہوتا ہے تو کرے کاروبار، کس سے روکا ہے آپ کو بارے کاروبار کرنے سے؟ اور وقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ ہی کی فیکٹری کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، آپ نے کہا میں نے لیبر کے لیے مسجد بنائی ہے. لیبر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، آپ کو آپ کے چیمبر سے نکل کر لیبر کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. شعر تو آپ بھی کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بیٹھے ہیں تو آپ تو شعر تو سب منہ بھر کے سنا دیں گے. لیبر کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. آپ ہی کی فیکٹری کے اندر مسجد ہوتی ہے، نہیں پڑھتے. پڑھتے ہیں تو پڑھنا نہیں آتی. معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، نہیں آتی پڑھنے کے لیے نماز وغیرہ. ہاں، سجدہ صحیح کرنے نہیں آتا آپ کو. جنرل بات کر رہا ہوں.
नाराज़ होने के बजाय सही होने की कोशिश कीजिए। नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे नाराज़ हो गए तो आपको मिलेगा क्या। आपसे आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ, खैर खाई कर रहा हूँ, और क्या करूँगा। खैर टाइम ही टाइम है, लेकिन नेकी की दावत के टाइम है। वो इसी तरह वो नहीं मान रहे थे। अगर हम पहली मुलाकात थी, दावत इस्लामी से मुतारिफ थे और था दावत इस्लामी से इनका ताल्लुक़ था। एक वक्त रोते हुए आए, इमरान भाई सब ज़ाया हो गया, लोग पैसे खा गए, मैं आया हूँ, मैं बस आप बोलो मैं वक्फ़ हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, हर माह यूँ करूँगा। और अच्छी अच्छी नीयत की हमदर्दी, मुझे उनसे हमदर्दी थी और है। और इनसे जो मुझे अर्ज़ करना था किया। दोबारा इनसे मुलाकात हुई। मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है, जो माल चला गया ना, वही माल वापस लाने के लिए वो जिस तरह मेरा जहन बना रहे थे। एक वर्ष की यार, ये दौलत भी क्या शे है। जब इंसान के साथ कोई बेवफाई करता है तो वो उसे मिलना पसंद नहीं करता, मगर ये माल और दौलत भी अजीब शे है। ये लाख बेवफाई करे, छोड़ कर चली जाए, मेरी आंखों के सामने मेरे दुश्मनों के पास चली गई थी। मेरी चंद घंटों पहले मेरे बैंक के अंदर जो बैलेंस था वही बैलेंस माइनस होकर किसी और के बैंक में चला गया, वही नोटें कहीं और निकल गई, मैं देखता रह गया। अब इसी को लाने के लिए, इस बेवफा से मोहब्बत खत्म नहीं होती। और इसी को वो जब नफ्सियाती तौर पर जब झटका लगता है ना, तो आदमी कहता है मैं यूं भी कर दूंगा, यूं भी कर दूंगा, लेकिन दोबारा उसी माल, उसी स्टेटस, उसी लेवल को पाने के लिए फिर से वो एक नई स्ट्रगल शुरू करता है। भूल जाता है कि यार 40-50 साल एक चीज़ को, एम्पायर को तैयार करने में, एक इतने बड़े काम को तैयार करने में मैंने लगा दिए, ख़त्म हो गया, दोबारा करूँगा, दोबारा ख़त्म हो जाएगा। मैं देखे, मनफी मत जाइएगा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको इक़्तिदाल की बात करूँ। मैं कारोबार का, तिजारत का, इसका मैं इनकार नहीं करता। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो तिजारत के नाम पर, लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पर, माल और दौलत और बैलेंस के नाम पर दौड़े भागते हैं और खुदा की नाफरमानियाँ करते हैं, आखिरत को भूल बैठे हैं, आखिरत की तैयारी की तरफ तवज्जो नहीं है, फ़र्ज़ उलूम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, इबादत और रियाजत की तरफ तवज्जो नहीं है। फिर वो सूद में अलग पड़ते हैं, रिश्वतों में अलग पड़ते हैं, क्लेम लेने के लिए दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर वो अलग गुनाह और नाजायज़ किस्म के फ़ेल करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, गलत ख़बरें बनाते हैं, तरह तरह की इसमें झूठी और बददियानती वाले काम करते हैं। इतना बड़ा इबरत का सामान इनके साथ हुआ, इसके बावजूद भी ये इस तरह समझने के लिए तैयार नहीं होते। यानी ये आग आप देखिए, एक बुज़ुर्ग के बारे में शायद पढ़ा था, मुझे याद पड़ता है कि ये नमाज़ पढ़ रहे थे कि इनके घर के गिर्द आग लग गई। लोग आग बुझा भी रहे थे, चिल्ला भी थे, आग आग आग। वो उनको नहीं अंदाज़ा हुआ, वो अपनी नमाज में मसरूफ़ थे। नमाज से फारिग होकर देखा तो वाकई आग थी चारों तरफ। जब बाहर आए, लोगों ने जब पूछा तो कहा कि हाँ मैं सुन तो रहा था आग आग की आवाज़, लेकिन इस तरह की आवाज़ें और वगैरह से मेरे तस्वुर में जहन्नम की आग का ख्याल आ रहा था। यानी बाज़ों वाकई बुज़ुर्गों के कि आग को देखकर जहन्नम की आग को याद करते थे। सूरज की तपिश ये महशर की तपिश को याद दिलाती है। प्यास से सूखा हलक और प्यास से सूखी ज़बान ये क़यामत की प्यास को याद दिलाती है। मुख्तसर से छोटे कमरों में रहकर अंधेरे हो जाते, बड़े अंधेरे हो जाते, कब्र के अंधेरे की याद दिलाती। यही इबरतनाक ख़बरों का मकसद है। हम आपको कोई सनसनी नहीं पैदा करना चाहते, इन वाक़ियात को दिखाकर आपकी तवज्जो लेते हैं कि हाँ यार आप देखेंगे अब आग लगी है, तूफ़ान आया है, सैलाब आया है, मोटरसाइकिल गिरी, ये गिरा। ये सारी चीज़ें हम आपकी तवज्जो लेने के लिए दिखा रहे हैं ताकि हम कुछ आपको नेकी की दावत दे सकें कि आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। वो मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहे, मेंटली तौर पर तैयार है, ज़हनी तौर पर तैयार है आखिरत की तैयारी की तरफ।
چلے اور ناجائز و حرام کام کی طرف نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر حاضر ہے. آتی ہے مصیبت, آتی ہے پریشانی, صبر کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے. مگر ناجائز و حرام کام کی طرف مت جائیے, قبر و آخرت کی طرف جائیے. یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ 50 سال 60 سال جس کام میں صرف کیے, 50 و 60 گھنٹے کے اندر آپ کی ساری کوششیں ختم ہو گئیں. اب دوبارہ اتنی زندگی کہاں سے لائیں گے, کیا کریں گے؟ قبر و آخرت کی تیاری کی طرف بھی توجہ دیجیے, زیادہ سے زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے. جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی, جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور صبر کیجیے. اسپورٹس کو بڑی اہمیت حاصل ہے, کھیل کود تماشا, کھیل کود تماشا, اور اسپورٹس مین بننے کے طرف بھی بڑا رجحان ہے. کھیلتے کھیلتے تماشا کرتے کرتے بندہ بعض اوقات خود تماشا بن جاتا ہے اور اس کھیل کی نظر ہو جاتا ہے. میدان کھیل ایک تھے جو میدان جنگ میں ہوتے تھے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے تھے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو کھیل کے میدانوں میں کھیلتے کھیلتے عبرت کا نشان بعض اوقات بن جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, محتاج ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, وفات پا جاتے ہیں. لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. مگر میں تو یہ جو ویڈیو تھوڑی بہت دیکھتا ہوں وہ ان میں وہ ہاں یہ کیا ہو گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا, مگر وہ کیفیت سے ان کی تبدیلی نہیں آئی, تبدیلی نہیں آئی. ایسے ہی کچھ کھیل تماشے, کھیل کود اسپورٹس میں ہونے والی کھیلتے کھیلتے مقابلے کرتے کرتے کچھ حادثات, کچھ اموات, کچھ زخمی ہونے کے ایسی ویڈیوز ہیں. آئیے آپ کو دکھاتا ہوں.
اللہ تو راضی تھے بھی. میں یہ غور کر رہا ہوں, یہ جو موٹر سائیکل جو نہیں وہ ریسنگ ہو رہی تھی اور وہ گرے موٹر سائیکل پر, موٹر سائیکلیں بھی ٹوٹی ان کی. میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جھوما تھا, وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی موٹر سائیکل, اس وقت اس کی قلب کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی, اس کا ذہن کتنا مطلب کہ وہ پتہ نہیں گھبراہٹ, قلب کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی. دکھائیے گا وہ بالکل آہستہ آہستہ میں کیسی وہ مطلب اس کو کیفیت ہوگی. پھر دھار سے گرا, موٹر سائیکل بھی ٹوٹی, وہ بھی گرا. ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی ہے, یہ دیکھیے یہ جو اس کی موٹر سائیکل موو کر رہی ہے, کنٹرول نہیں ہو پا رہا, یہ گیا, یہ دوبارہ, اوہ دیکھیں موٹر سائیکل بھی ٹوٹ گئی, کیسا دھار سے زمین پہ گرا. چلنے دیجئے گا, یہ عبرت میں بتا رہا ہوں, مزید عبرت بتا رہا ہوں. یہ تماشا ہے نا, کھیل ہے نا, مطلب ہماری کیفیت عجیب ہو رہی ہے, اور یہاں یہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل والا نکل گیا, یہ دوسرا بھی نکل گیا, یہ اس کو کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے, یہ نکل گیا. یہ ادھر سے گرا دوسرا موٹر سائیکل والا, اس نے سے گرے ہوئے سے کوئی نکل, وہ گرا, وہ ٹوٹی. کتنی عجیب و غریب قسم کا یہ حادثہ ہے. دکھا رہا ہوں بار بار کہ یار ایسے نہیں مرنا ہم کو یار, یہ نہیں. اب آپ دیکھتے رہیے, یہ ہاں چلاتے رہیے, نہیں وہ اسی کو کنٹینیو کریں, چلاتے رہیے کہ یہ جو دو گرے, یہ دو گرنے کے بعد کی جو آپ نے آگے کی جو مووی دکھائی ہے کہ دونوں یہ موٹر سائیکل چلانے والے جس انداز سے گرے ہوئے ہیں, مگر ریس جاری ہے. آپ غور کیجئے یہ کیسی طبیعت ہو جاتی ہے کہ ریس جاری ہے. یہ گر گئے, یہ زخمی ہو گئے, یہ مر گئے, محتاج ہو گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا نا, اپنے کو ریس اتنی ہے, کوئی گرتا ہے گرے, کوئی مرتا ہے مرے, کوئی ٹوٹتا ہے ٹوٹے, کوئی پھوٹتا ہے پھوٹے, اپنے کو ریس اتنی ہے. ہماری دیکھیں یہ گرا کیسی مطلب کہ موٹر سائیکل کی حالت دیکھیے, کتنی زوردار قسم کا یہ حادثہ. ابھی اس کی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, مگر وہ دیکھیں ریس جاری ہے, ریس جاری ہے. یہ موٹر سائیکل والے نکل گئے, یہ سارے نکلتے جا رہے ہیں, وہ بھی نکلتا ہی جا رہا تھا اور وہ بھی گیا. یہ بڑی مطلب مجھے اس کی ابھی دیکھتے دیکھتے ایک محسوس ہو, میں نے کہا نا محسوس کرنا سیکھیے. اب یہ دیکھیں یہ آپ کیمرہ دکھا رہا ہے, مگر آپ کو موٹر سائیکلیں گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. آئیے دیکھیں یہ جا رہا ہے, یہ ریس جاری ہے, یہ اس کے سامنے گرا ہوا شخص ریس جاری ہے. اس کو ایک ہی دھن ہے کہ میں نے جیتنا ہے, میں نے آگے نکل جانا ہے. وہ چلاتے ہوئے نہیں ہوتا کہ یار یہ عبرت کا جو نشان بنا ہے کہ آگے جا کر کسی اور چکر میں عبرت کا نشان نہ بن جاؤں. لینا کہ کیا مطلب کہ ہم نے اس سے سبق حاصل کیا. اس طرح اور بھی جو آپ کو ہم نے کھیل کود اور تماشے دکھائے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا چکر لگایا اور گرا, وہ برف کے ذریعے کھیلنے گیا, لوگ جمع ہوتے, مووی بن رہی ہوتی کہ کوئی کارنامہ انجام دے دیں گے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کارنامے انجام دینے والے کارنامے انجام دیتے ہیں, ان کا نام شہرت کی کسی کتاب میں لکھ بھی دیا جاتا ہے, لوگ واہ واہ بھی کرتے ہیں, میڈل بھی مل جاتے ہیں, مگر آخر کار کیا, زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا, جینے کا مقصد کیا ہے ہمارا. میں مسلمانوں سے, عاشقان رسول سے, قرآن پر ایمان لانے والوں سے, حدیث پر یقین رکھنے والوں سے, آقا پر ایمان لانے والوں سے میں سوال کرتا ہوں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھیل کود تماشا, اور اسی میں ہم اپنی زندگی گزار دیں گے, تماشا بنیں گے, وقت نکل جائے گا, جوانی نکل جائے گی, عمر نکل جائے گی, کیا ہاتھ آئے گا؟ شہرت مل گئی, عزت مل گئی, دولت مل گئی, چلو سب کچھ مل گیا, نیکی کتنی ملی, پرہیزگاری کتنی ملی, تقوی کتنا ملا,
پورے جو ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں نے گزارے، 24 گھنٹے میں نے رب کو راضی کرنے والا کام کتنا کیا، رب کو ناراض کرنے والا کام کتنا کیا. کچھ اکاؤنٹیبلٹی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، فکر مدینہ کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، کچھ غور و تفکر کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. ان لوگوں کو دیکھنا یا نہیں دیکھنا کہ جنہوں نے تہجد پڑھی، جنہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور وہ بلند مقام و مرتبے پر فائز ہوئے، ان کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ ہم لگاتے ہیں. ان کے ناموں کی عقیدت، ان کے ناموں کی محبت آج بھی ہمارے دل میں ہے. ایک ان کا راستہ ہے، شہرت ان کے پاس بھی تو ہے نا، عزت و منصب ان کے پاس بھی تو ہے نا، اور ان کے بارے میں ہمارا گمان کتنا خوبصورت اور مدینہ مدینہ ہے. وہ قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، رب کو راضی کرنے والے، شہرت ان کو بھی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو بھی جانتے ہیں، مگر انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، نیکی کی دعوت کا راستہ دکھایا. ان کو دیکھ کر کوئی داڑھی والا بن گیا، کوئی امامے والا بن گیا، انہیں دیکھ کر کوئی قرآن کا قاری بن گیا، کوئی مسجد کا نمازی بن گیا انہیں دیکھ کر. اور کسی کو دیکھ کر کوئی فیشن سیکھتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی کھیل کود تماشوں میں جاتا ہے، کسی کو دیکھ کر اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جاتی ہے، وہ نگیٹو اور غافل کرنے والے ڈائریکشن پہ چلتا ہے. میں تو سب کے سامنے ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نیکی کے راستے پر آئیں یا لوگ آپ کو رول ماڈل بنا کر غفلت کے راستے پہ جائیں؟ لوگ آپ کو دیکھ کر موسیقار اور گلوکار بنے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر قرآن کے حافظ اور قاری بنے؟ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے ذریعے کون سی شے عام ہو رہی ہے؟ آپ کو دیکھ کر چلنے والا کس ٹریک پر چل رہا ہے؟ نماز کے، عبادت کے راستے پر چل رہا ہے یا غفلت کے اور گناہوں بھرے راستے پر چل رہا ہے؟ آپ خود سے سوال کریں میرے پیارے و میٹھے اسلام بھائی، آپ خود سے سوال کریں، میں خود سے سوال کروں کہ میں نے اپنی زندگی کا انداز کیا رکھا ہوا ہے. لوگ مجھے دیکھ کر کیا بن رہے ہیں؟ لوگ مجھے دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہو رہے ہیں، لوگ مجھے دیکھ کر اللہ کی نافرمانی پر بے باک ہو رہے ہیں، اور یا لوگ مجھے دیکھ کر خوف خدا سے رو رہے ہیں. انہیں مجھے دیکھ کر خوف خدا یاد آ رہا ہے، عبادت اور ریاضت کا راستہ کیا یاد آ رہا ہے؟ یہ سب آپ کے سامنے میں نے تقسیم رکھتی ہے کہ ایک باپ کی نیکی و پرہیزگاری کو دیکھ کر بیٹا نیک و پرہیزگار بننا چاہتا ہے، اور ایک باپ کو دیکھ کر بیٹا بڑا افسر بن کر راشی افسر بننا چاہتا ہے، رشوت خور افسر بننا چاہتا ہے. ہم کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ میں ان لوگوں سے عرض کر رہا ہوں جو عوام کی، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. تو وہ لوگ آقا کی امت کو، اللہ کے بندوں کو کس ڈائریکشن پر چلا رہے ہیں. اور وہ یہ دیکھیے کہ دونوں میں نے جہتیں رکھ دیں، جو جس ڈائریکشن پر چلا رہا ہے مرنا اس نے بھی ہے جو ڈائریکشن پر چلا رہا ہے، مرنا اس نے بھی ہے جو ڈائریکشن پر چل رہا ہے. کون کس ڈائریکشن پر چلاتے چلاتے مرے گا اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے، اور جو کسی کی بتائی گئی دکھائی گئی ڈائریکشن پر چلتا ہے اس کا چلنا اسے قیامت کے روز کس مقام و مرتبے پر کس جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ظاہر مجھے وقت ہے نہیں، لیکن اتنی سمجھ میں آ جانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری میسج اور یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل جو کاوش پوری دنیا میں کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو جو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو دن دگنی اور رات 12 ترقیاں عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت فرمائے. محمد شہزاد تحسین مدنی، گجرات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. یہاں پہ حضور ہمارے کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد مطلب جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
تو ان کے ساتھ ان کا ایک ڈرائیور تھا جو کہ اپنے گھر کا کفیل تھا، تو اس کی بھی اس میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو مطلب بتانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ جتنے بھی اسلام بھائی یہ سن رہے ہیں ان کو یہی چاہیے کہ گاڑی بڑی احتیاط کے ساتھ چلائیں، اور بس مطلب ان چیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں تاکہ ان حادثات سے بچا جا سکے۔ اس میں بس یہی ہونا چاہیے کہ اپنی جب گاڑی چلاتے ہوئے اس میں الحمدللہ وہ سفر مدینہ کا کیفیت چلنا چاہیے، تاکہ اگر بالفرض اس طرح کی اللہ نے جب مطلب وقت مقرر کیا ہوا ہے تو جب یہ وقت آ جائے تو الحمدللہ جب بھی موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نعت چل رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کے یہ جذبات جو ہم نے سنے اور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی، احتیاط کا جو درس دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائے۔ پہلی کال بھی جنہوں نے کی، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ افزائی کرنے پر ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حادثات کی تو یقین مانیے اتنی عبرتناک خبریں ہمارے پاس ہیں، لیکن اب میں بھی یہ عرض ہے یار ان کو یار ہر حقیقت یہ کہ اگر میں آپ کو ہر ہفتے صرف حادثات، ایکسیڈنٹ، دنیا بھر میں ہونے والے ایکسیڈنٹ، صرف ان کی خبریں بتانا شروع کروں نا تو یہ سلسلہ اسی کے لیے کافی تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو عبرت کے کئی اور پہلو ہیں جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ملیں اور ہم دیکھیں کہ اور بھی ہماری خبریں تیار ہیں، لیکن وقت میرا یہاں پورا ہو رہا ہے، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے شیڈول و جدول کو تبدیل کریں، احتیاط کریں۔ جیسے انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ احتیاط سے گاڑی چلائیے۔ آپ کا ایک حادثہ، جیسے انہوں نے ڈرائیور کا کہا، ضروری نہیں ہے کہ ان کی غلطی ہی ہو، حادثہ کسی اور کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، کوئی اور بھی پھونک مارتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، تو کسی اور نے بھی احتیاطی کی اور گیا، اور وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور صاحب جو تھے وہ گھر کے اکیلے کفیل تھے، بیچارے بچوں پر، ان کے گھر پر جو بھی ان کا اہل خانہ ہوگا۔ میں تو تمام مسلمانوں کی مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو عاشقان رسول حادثے کا یا اس طرح شکار ہو جاتے ہیں، شہادت پا جاتے ہیں، یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کر، اور ہمیں احتیاط، عبرت اور سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ مزید عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزقی حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔